جی السلام علیکم معزز سامعین، حاضرین ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹرو پیٹریٹ چینل کی طرف سے آپ کا اپنا ہوسٹ وقاص احمد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج اب ہم آپ کو بتائیں گے سنسنی خیز خبریں جو پاکستان کی ریاست میں کس طرح یہ سیاستدان کام کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو باہر کس نے بھیجا، طریق لبیک پاکستان کس نے بنائی، اسحاق ڈار نے کیوں پاکستان کی اکانومی کے اعداد و شمار کو غلط دکھایا گیا، اور نواز شریف کے پاس جب یہ رپورٹ پہنچی تو نواز شریف نے کیا کیا، اور باقی ساری باتیں کہ عمران خان جب بیٹھا امریکہ کی کابینہ میں بات کر رہا تھا تو عمران خان وہاں صدر محسوس ہو رہا تھا، باقی سب عمران خان کی کیا محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ساری باتیں میں نے نہیں کی، میں نے ہرگز نہیں کی، یہ نون لیگ کا اپنا صحافی جوید چودھری نے کی ہے۔ وہ آپ کو آج کی اخبار مورخہ 29 اپریل 2021 کو اپنے کالم کے اندر کی ہے، ملک اب بدلے گا۔ سنیے ذرا۔ میاں نواز شریف 19 نومبر 2019 کو علاج کے لیے لندن چلے گئے۔ ملک میں آج بھی یہ تاثر ہے یہ ڈیل کے ذریعے باہر گئے ہیں، اور یہ ڈیل اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی مرضی کے بغیر کی تھی۔ یہ تاثر جمعہ 23 اپریل کی رات سینئر صحافیوں کے سامنے زائل کر دیا گیا۔ ہمیں بتایا گیا میاں نواز شریف کو فوج نے نہیں بچوایا، باہر بچوایا۔ جوید جو صاحب بات کر رہے ہیں جن کی میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب سے، 23 صحافی گئے تھے۔ یہ فیصلہ خالصتاً عدلیہ اور حکومت کا تھا، تاہم یہ درست ہے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ سے رائے لی تھی، اور انہوں نے ان سے کہا تھا آپ کے پاس دو آپشن ہیں، آپ میاں نواز شریف کو علاج کے لیے جانے دیں اور عوام کی طرف سے برا بلا سنیں، یا پھر اگر خدا نخواستہ نے جیل میں کچھ ہو جاتا ہے تو ایک اور بھٹو کو برداشت کریں، لیکن فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کیا۔ کابینہ میں 2 سے 3 وزراء کی مخالفت کے علاوہ باقی پوری کابینہ نے کہا کہ جان چھڑائیں، جانے دیں میاں صاحب کو باہر۔ یہ جوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے کام میں۔ اس کے بعد جو فوجی قیادت کے پاس قیدی تھے، فوجی قیادت نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کی، ہمارے پاس کچھ قیدی ہیں، آپ ان کے لیے قانونی راستہ نکالیں، کیونکہ فاٹا کے اندر ابھی تک کوئی بھی حکومتی سیٹ اپ نہیں تھا، وہاں پچیدگیاں تھیں۔ تو عدلیہ نے کہا بھائی یہ قیدی آپ اپنے پاس رکھیں، عدلیہ نے بھی اپنی جان چھڑا لی۔ یہ جو لوگ روزانہ آ جاتے ہیں نا، حامد میر جیسے لوگ روزانہ آ جاتے ہیں، یہ جو اٹھائے ہوئے ہیں بندے انہوں نے فوج نے، بھائی وہ مجرم ہے، فوج نے اس لیے اٹھائے ہوئے ہیں، اور عدلیہ ان پہ قومی دھارے میں لے کے نہیں آ رہی، عدلیہ ان پہ فیصلے کرے۔ عدلیہ نے انکار کر دیا۔ یہ جوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا جی کہ اسحاق ڈار صاحب نے کس طرح کا کھلواڑ کیا پاکستان کے ساتھ۔ بگوڑا اسحاق ڈار، کون؟ بگوڑا اسحاق ڈار۔ سمیع اللہ صاحب سن لیں، محمد فاروق صاحب سن لیں، میاں عرفان عمران 233 ریبے ہری سنگھ والے سن لیں، اور کلیم اللہ صاحب سن لیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب نے جعلی اعداد و شمار کے ذریعے سابق حکومت بینکوں سے اپنی 5.8% گروتھ دکھائی۔ کیا کیا؟ سابق حکومت بینکوں سے قرضے لے کر 5.8% جی ڈی پی گروتھ دکھائی، جو نون لیگ والے بڑے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی ڈی پی تھی، یہ بھی ثابت ہو گیا اسحاق ڈار نے فورجری کی تھی، 2 نمبری کی تھی۔ سن لیں، جوید چودھری کہہ رہا ہے، آپ کا اپنا چہیتا صحافی کہہ رہا ہے، نون لیگ کا چہیتا صحافی میں نہیں کہہ رہا۔ جب ایک میٹنگ میں اسحاق ڈار سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ قرضوں کے خسارے کیسے پورے کیے، تو انہوں نے دائیں بائیں شائیں چہرہ ہلا کر کہا سر کچھ فیصلے سیاسی ہوتے ہیں۔ کس نے کہا؟ اسحاق ڈار صاحب نے کہا سر کچھ فیصلے سیاسی ہوتے ہیں، ساکھ بنانی پڑتی ہے۔ یہ ساکھ میڈیا جس میں حامد میر، عصمت شیرازی، سلیم صافی جیسے ذلیل لوگ ملے ہوئے تھے اسحاق ڈار اور نواز شریف کے ساتھ اس ملک کو ڈبونے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں جوید چودھری صاحب۔ نواز شریف کے دور میں ویسپا سکوٹر نامی کمپنی پاکستان میں کارخانہ لگانا چاہتی تھی، لیکن وزارت خانہ نے کمیشن مانگ لیا۔ کون وزارت خانہ؟ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل۔ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا اپنا صحافی جوید چودھری کہہ رہا ہے۔ افغانستان میں نیٹو کے نمائندے اسٹیفنو پونٹے کا دورہ تھا، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بھی الزام کس نے لگایا ہے؟ جو افغانستان میں نیٹو کے نمائندے تھے اسٹیفنو پونٹے، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ رقم ڈائریکٹ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے مانگی تھی۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا،
یہ نیٹو کا نمائندہ اسٹیفنو پونٹیکورو کہہ رہا ہے، جوید چودھری کہہ رہا ہے، اور یہ اطلاع میاں نواز شریف صاحب کو پہنچا دی گئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا؟ آئیں بائیں شائیں سیریس نہیں لیا۔ اور آگے چل کے جوید چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ کلبھوشن جادو کے بارے میں آرمی چیف نے کہا کہ انڈیا والے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا درد سر بن چکا ہے، اس سے آپ جان چھڑا دیں، اور کلبھوشن کو زندہ رکھنا پاکستان کے فائدے میں ہے، اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے تاکہ کلبھوشن کے کچوں کے روز انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ کے ضمیروں پر پڑھتے رہیں، نریندر مودی کے ضمیروں پر پڑھتے رہیں، اور ہم کلبھوشن کو دکھا کر دنیا کو بتاتے رہیں یہ ہے انڈیا دہشت گرد۔ آگے چلتے ہیں۔ محسن داوڑ صاحب کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ پچھلی میاں نواز شریف کی 60 والی کہانی ختم، اگلی کہانی شروع۔ محسن داوڑ آرمی پبلک اسکول کا طالب علم رہا ہے اور یہ ایک اڈے کی وجہ سے ریاست سے ناراض ہو گیا۔ یہ نظریاتی لڑائی نہیں لڑ رہا، اڈے پر قبضے کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس کے اڈے پر قبضے کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ایاز صادق نے 29 اکتوبر 2020 کو ٹانگیں کانپنے کا بیان دیا تھا۔ فوجی حلقوں نے اسے بہت برا محسوس کیا۔ فوج نے انڈیا کے 3 طیارے گرائے تھے، اگر ہماری ٹانگیں کانپتی تو ہم کبھی یہ نہ کرتے، لیکن پاکستان نے پوری جرات کے ساتھ یہ کیا۔ ہم نے جب بھارت کے پائلٹ ابھینندن کو رہا کیا تو بھارت نے ایک دوست ملک کے ذریعے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، لیکن ایاز صادق نے یہ بیان دے کر فوج کا مورال اور دل دونوں توڑ دیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو زندگی میں پہلی بار شدید غصہ آیا، لیکن یہ اپنا غصہ پی گئے۔ ناظرین، آپ نے یہ پوری ویڈیو سننی ہے، مس نہیں کرنی، بڑے اہم انکشافات ہیں۔ تحریک لبیک کس نے بنائی جی؟ سن لیں، نون لیگ والے سن لیں کس نے بنائی۔ نون لیگ والوں سن لو، سمیع اللہ صاحب سن لو، میاں عمران صاحب سن لو، مدثر حسین صاحب سن لو، کلیم اللہ صاحب سن لو، سلمان رفیق صاحب سن لو۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے علامہ طاہر القادری کا زور توڑنے کے لیے بنائی تھی۔ ٹی ایل پی نے نومبر 2017 میں فیض آباد میں دھرنا دے دیا۔ یہ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کے اشارے پر اسلام آباد آئی تھی۔ ٹی ایل پی شروع میں حکومت سے استعفیٰ مانگ رہی تھی، یہ پھر کابینہ کے استعفے پر آ گئی۔ وزیر اعظم شہاد حقان عباسی نے فوج سے کہا آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں، پولیس ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ فوجی قیادت نے وزیر اعظم کو بتایا آپ نے ماڈل ٹاؤن کے ایشو پر پنجاب پولیس کو اکیلا چھوڑ کر پولیس کو ڈی مورلائز کر دیا تھا، لہٰذا اب یہ حکومت کا حکم نہیں مانیں گے۔ وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا آپ وزراء کے استعفے نہ دیں، کیونکہ اگر ایک بار یہ روایت پڑ گئی تو پھر یہ رد نہیں کی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس مسئلے میں اس لیے انوالو ہونا پڑا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے فوجی مشقوں کے سلسلے میں سعودی عرب کا دورہ کرنا تھا، اور یہ ایشو اس دورے سے پہلے حل ہونا ضروری تھا، ورنہ ملک کی جگ ہنسائی ہوتی۔ چنانچہ ٹی ایل پی کے ساتھ تحریری معاہدہ کرنا پڑ گیا۔ یہ جو بڑے اچھلتے تھے نا سب، قاضی فائزی صاحب سن لو، تم بڑا اچھلتا تو کبھی سن لے، آپ کی چہیتی پارٹی میں ہونے کے ساتھ نے یہ بات کی ہے، میں نے تو نواز شریف صاحب نے بنائی گئی، وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے اشارے پہ گئی تھی۔ شہاد حقان عباسی امریکہ میں اپنی ہمشیرہ کی عیادت کے لیے جانا چاہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ملک کی اعلیٰ انٹیلیجنس سے رابطہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں امریکہ جانے کی اجازت دے دی، اور یہ حکومت سے درخواست نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آگے چل کے جوید چودھری صاحب بتاتے ہیں اس حکومت کرنٹ حکومت کے بارے میں۔ حکومت نے تینوں وزیر خزانہ اسد عمر، حفیظ شیخ اور شوکت ترین نے اپنی مرضی سے لگائے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی رائے نہیں ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فوج کر رہی، فوج بھائی فوج کچھ نہیں کر رہی، یہ آپ ہی کا چیز ساتھ جوید چودھری صاحب کہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 46 ججوں میں سے 35 جج میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھرتی ہوئے، لہٰذا حکومتی ارکان اور اپوزیشن اس وجہ سے عدلیہ پر جانبداری کا الزام لگاتی ہے۔ عدلیہ پر یہ الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو پتہ چلا وزیر اعظم آفس اور وزارت خارجہ کی اہم دستاویزات لیک ہو رہی ہیں۔ سیکورٹی اداروں نے تحقیقات کی، یہ بات درست نکلی، وزیر اعظم آفس اور وزارت خارجہ کا سسٹم ہیک ہو چکا تھا، میٹنگز کے منٹس تک ملک سے باہر جا رہے تھے، ہماری یہ ساری معلومات لیک ہو کے باہر جا رہی تھی۔ سیکورٹی اداروں نے یہ سسٹم ٹھیک کیا، لیکیج روکی، اب یہ ایک فول پروف سسٹم آ چکا ہے۔ یہ وہی سیکورٹی ادارے جن کو بھائی جان عمران 233 وہ عمران 233 جن کو تم گالیاں دیتے ہو، وہی لوگ، مجھے پتا ہے تم نہیں سنو گے، پتا ہوگا۔
آگے چلتے جاتے ہیں جی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے غلطی کی، کشمیر کے ایشوز کے اوپر انہوں نے بات کی. جنرل ایوب خان کا دور تھا، اس اچھے دور کی بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا عمران خان کا ورلڈ ویو بہت اچھا ہے، یہ دنیا کے بڑے حکمرانوں کو بہت اچھی طرح ٹیکل کرتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے تو امریکہ کی ساری کابینہ ان کے سامنے بیٹھی تھی. عمران خان نے گفتگو شروع کی تو تھوڑی دیر میں یوں محسوس ہو رہا تھا یہ امریکہ کا صدر ہے، ساری امریکی کابینہ ان کی کابینہ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ مہمان وزیر اعظم ہے. ہمیں مڈل ایسٹ کی تبدیلیوں کو بھی سمجھنا ہوگا. عرب ممالک میں نوجوان اقتدار میں آ چکے ہیں، اپنے بزرگوں سے آگے مختلف ہیں، یہ دنیا کو تجارتی فائدے اور نقصان کی نظر سے دیکھتے ہیں، لہذا ہم اب زیادہ دیر تک ایک دوسرے کو بھائی بھائی نہیں کہہ سکیں گے. ہمیں اپنی معاشی پوزیشن بہتر کرنی ہوگی. ہم صرف $40 ارب کا پٹرول خریدتے ہیں سعودی عرب سے اور بھارت $40 ارب کا خریدتا ہے. تو سعودی عرب اسی ملک کو ترجیح دے گا جس کے ساتھ اس کے تجارتی روابط زیادہ ہیں، جس کے ساتھ اس کی تجارتی لین دین زیادہ ہے، جہاں اس کی ایکسپورٹ زیادہ ہے تو وہ اسی ملک میں اپنی انویسٹمنٹ کرے گا، اس میں نہیں کرے گا جہاں اس کی ایکسپورٹ کم ہے. فوجی قیادت جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. فوج کہتی ہے کہ جتنا کام آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کیا ہے اتنا 10 آرمی چیف مل کر نہیں کر سکے. جنرل کیانی نے اس ملک کو بچایا، بالکل بچایا جی. جیسے ہم کہتے تھے انہوں نے سوات کا آپریشن کیا ہے اور آپریشن رائے راست کیا ہے اور بے شمار آپریشن کیے ہیں. اب پاکستان پرانی ٹگر پہ نہیں چل سکتا، پاکستان اب بدلے گا، ہم سب نے مل کے بدلنا ہے. معزز سامعین، جیسا کہ سنا آپ نے، میں آپ کو ریکیپ دے دیتا ہوں، شارٹ سمری دے دیتا ہوں. کیا شارٹ سمری ہے؟ نواز شریف کو باہر کس نے بھیجا؟ عمران خان اور اس کی کابینہ نے بھیجا. اسحاق ڈار نے فورجری کر کے اکانومی کے غلط اعداد و شمار بتا کر غلط پروپیگنڈا کر کے غلط 2 نمبر جی ڈی پی گروتھ دکھائی. بعد میں اسحاق ڈار سے پوچھا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے پوچھا تو یہ آپ نے کیا ڈرامہ کیا ہوا؟ انہوں نے آئیں بائیں شاہی کہا سر سیاسی چیزیں کچھ ہوتی ہیں. اور جب ویسپا نامی اسکوٹر کی کمپنی پاکستان آ رہی تھی کارخانہ لگانے کے لیے تو وزارت خزانہ نے کمیشن مانگا، اسحاق ڈار نے کمیشن مانگا. طریقہ لبیک کو کس نے بنایا؟ نواز شریف نے بنایا تعلقات کا زور توڑنے کے لیے. تینوں وزیر خزانہ عمران خان نے خود اپوائنٹ کیے، کسی نے نہیں کیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کروں گا آپ پورا دیکھیں اور آپ کو پسند آئے گا. شکریہ، آپ کی فیڈ بیک کا منتظر آپ کا اپنا وقاص ہے.